ایرانی سرکاری میڈیا نے ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ علی لاریجانی کے ہاتھ سے لکھا نوٹ جاری کر دیا گیا جس میں ایرانی بحریہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کٹس نے اسرائیلی حملوں میں علی لاریجانی کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کی پیرا ملٹری فورس بسیج کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت کا بھی دعویٰ۔ یہ وقت امن کا نہیں، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے 2 ممالک کی تجاویز مسترد کر دی۔ سینئر ایرانی عہدیدار کے مطابق سپریم لیڈر نے یہ تجاویز ایک خارجہ پالیسی اجلاس میں مسترد کی جنہیں 2 ثالثی ممالک کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جاری سیکیورٹی چیف ایرانی سپریم لیڈر علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران پر فضائی حملے، مہرآباد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ آیت اللہ خامنہئی کے طیارے کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ہلال احمر کے دفاتر اور عراق شہر میں بمباری، 5 افراد شہید۔ خمین کے ایک بوائز اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ چابہار کے قریب پہاڑی علاقے میں واقع فوجی تنصیبات پر بھی حملے۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے ایران میں شہداء کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے ایران میں 18,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فورسز کا لبنان میں زمینی آپریشن، متعدد شہادتوں کی اطلاعات۔ یورپی رہنماؤں کا اسرائیل اور حزب اللہ سے بات چیت کا مطالبہ۔ حکومت کا خلیجی تیل بحران اور کفایت شعاری اقدامات کے پیش نظر 23 مارچ کو ہونے والی یوم پاکستان پریڈ اور تمام بڑی تقریبات منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق فیصلہ موجودہ معاشی حالات اور توانائی سے متعلق چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ عدالتی حکم کہیں اور سے آیا، بانی پی ٹی آئی کی بیماری چھپائی جا رہی ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خانم کا عمران خان سے ملاقاتوں اور ان کے طبی معائنے کے حوالے سے خدشات کا اظہار، کہا ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، میڈیا پر چلنے والی خبروں میں صداقت نہیں۔ علیمہ خانم نے طبی معائنے کے لیے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نہ بنانے پر بھی اعتراض کر دیا۔ متحدہ عرب امارات پر حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق۔ فجیرہ کے انڈسٹریل ایریا میں ڈرون حملہ، پیٹرولیم تنصیب میں آگ لگ گئی۔ امارات میں حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام میزائل خطرے سے نمٹ رہا ہے۔ شہری محفوظ مقامات پر رہیں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ آپریشن وعدہ صادق 4 میں حملوں کی 57ویں لہر۔ ایران کے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر خیبر شکن اور قدر میزائلوں سے حملے۔ مقبوضہ علاقوں کے مرکز تل ابیب، بن گوریان میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل ایئر اسپیس انڈسٹریز ایئر ریفیولنگ سپورٹ سینٹرز شامل۔ ہائپرسونک میزائل فتح، اماد اور قدر کے ساتھ ڈرونز کا بھی استعمال۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں اسرائیل کے مرکز میں گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر مسلسل ڈرون حملے۔ عراقی سیکیورٹی فورسز نے 5 ڈرون مار گرائے۔ قطر میں بھی امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز کا حملہ۔ ملبہ گرنے سے انڈسٹریل زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی کے شاہ گیس فیلڈ میں ڈرون حملے سے آتش زدگی۔ دبئی ایئرپورٹ پر غیر ملکی پروازوں کی لینڈنگ معطل۔ جس ملک سے خارج پر حملہ ہوگا اس کی آئل تنصیبات پر جوابی وار کریں گے، ایرانی افواج کے ترجمان نے واضح کر دیا۔ کہا ایرانی فوج جب بھی کسی معاملے پر وارننگ دیتی ہے تو اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ انہوں نے پڑوسی ممالک کو پیغام دیا ہے کہ جو بھی ملک امریکہ کی جانب سے خارج جزیرے پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال ہونے دے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے رد عمل میں اس کی توانائی کے مراکز تباہ ہو سکتے ہیں۔ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ حالیہ صورتحال کا جائزہ لیا اور خطے میں خطرناک فوجی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ مصری صدر کی مملکت کے خلاف مسلسل ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کے خلاف حمایت اور یکجہتی کا اعادہ۔ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکوف سے کوئی نیا رابطہ نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکی میڈیا کی خبروں کی تردید۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ میرا آخری رابطہ اس وقت ہوا تھا جب صدر ٹرمپ نے ایران پر غیر قانونی فوجی حملے کے ذریعے سفارتکاری کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے برعکس کوئی بھی دعویٰ صرف تیل کے تاجروں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نظر آتا ہے۔ نیٹو پر اربوں ڈالر خرچ کیے لیکن وہ ہمارے دفاع کے لیے موجود نہیں۔ آبنۂ ہرمز کھلوانے میں مدد نہ ملنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا سے ناراض۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امریکہ نے ایرانی رجیم کا خاتمہ کر دیا۔ آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں ڈبو دی ہیں۔ ایران کا بحری اور فضائی دفاع مکمل طور پر ختم ہو چکا۔ جن ملکوں کا تیل آبنۂ ہرمز سے جاتا ہے وہ اب آگے آئیں۔ میرے خیال میں ایران کے نئے سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہیں۔ ابھی کچھ نہیں بتا سکتا لیکن جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔
दुश्मन हम पर अपना मंसूबा थोपने में नाकाम रहा। मशरिक़ वस्ती का मंजरनामा बदलने वाला है। अमरीकी मंसूबे नाकाम होंगे। खित्ते के इस्लामी ममालिक माशी सिक्योरिटी का नया इलाकाई निज़ाम कायम करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने वाज़ेह कर दिया। मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने अमरीका से खित्ता छोड़ने का मुतालिबा कर दिया। कहा, खित्ते के ममालिक को कई माह पहले ही बताया गया था कि उनकी सरजमीन पर अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी की जमानत नहीं है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मज़ीद मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा, हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी कि किफ़ायत शारी इक़दामात अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से तवानाई बहरान का खदशा बरकरार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी न आ सकी। अमरीकी खाम तेल $97 से मुतजाविज़। बरतानवी खाम तेल $104 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऑयल इंडस्ट्री ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार करते हुए कहा कि तवानाई का बहरान मजीद बिगड़ने का इम्कान है। तेल कंपनियों के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। ईरान जंग के आलमी मईशत पर असरात। होशरुबा महंगाई का खतरा बढ़ गया। अमरीका और इसराइल के हमलों और ईरान के खलीजी खित्ते में जवाबी इक़दामात के बाद आलमी मईशत हिल कर रह गई। तेल और गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। माहिरीन के आलमी सतह पर कारोबारी गिरावट मुसलसल नीचे आने के खदशात। मशरिक़ी वस्ती की कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान से आज भी 56 परवाजें मनसूख। कराची से 19, लाहौर से 17, इस्लामाबाद से 9 परवाजें मनसूख। पेशावर से 7, मुल्तान से 4 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची शाह लतीफ टाउन में सीटीडी ऑपरेशन में कलदम बीएलए दहशतगर्द की हलाकत। मुकाबले में मारे गए चौथे दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल बलोच और गर्क बलोच के नाम से हो गई। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द बलोचिस्तान में बीएलए का कमांडर था। सानेहा गुल प्लाजा जलने वाली इमारत में लोग आग के बाद तवील वक्त तक फंसे रहे। लाशों पर मामूली चोटों के निशानात मिले जो भगदड़ या इमारत गिरने जैसे हादसे से मुताबिकत नहीं रखते। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने जुडिशल कमीशन में अपना जवाब जमा करा दिया। अमवात की बुनियादी वजह आग और धुएं के बायस दम घुटना करार। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 73 लाशें और बाकियात लाई गईं। 7 मुकम्मल और 66 शदीद जली हुई बाकियात शामिल। मुकम्मल तौर पर जल जाने वाले बेशतर बाकियात का पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं हो सका। हैदराबाद कासिमाबाद के मकान में आग से झुलसकर 3 अफराद जाँ बहक। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। रेस्क्यू टीम ने फौरी पहुंचकर काबू पा लिया। हुक्काम के मुताबिक आग की शिद्दत और धुएं के बायस जानी नुकसान हुआ। आज से 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज से शुमाली और मगरिबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। एनडीएमए की तमाम सूबाई और जिले इदारों को मुमकिन मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। ईद उल फित्र की आमद शॉपिंग उरूज पर पहुंच गई। बाजारों की रौनकों में मज़ीद इजाफा। कपड़ों जूतों की खरीदारी। सादिकाबाद में पिशावरी और ज़ल्मी नौरोजी चप्पल की मांग बढ़ गई। ओवरलॉक और पीको की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। मेहंदी लगवाने के लिए भी खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। मार्केट में मेहंदी के नित नए डिजाइन मौजूद। बाजारों में रश मगर दुकानदार मुतमईन नहीं। कुव्वत खरीद कम, कारोबार मुतासिर होने की शिकायत। दुकानदारों का कहना है कि लोग विंडो शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं। उम्मीद है आखिरी दिनों में खरीदारी बढ़ेगी। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त। एक शनाख्ती कार्ड पर 8 टिकट खरीदे जा सकेंगे। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में महदूद तादाद में ई टिकट की सहूलत दस्तयाब है।